وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، صحیح اور درست علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ مگر جس طریقے سے موسم بنا اور گرم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اور ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال اور لوگوں کی بدعمالیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کے کالے کرتوت نے پوری روئی زمین ہی کو نہیں بلکہ پوری خوشی اور تری کو، زمین اور سمندر ساری جگہوں کو آلودہ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب بدعمالیاں، بداخلاقیاں اور معصیات، منکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں عروج پر ہو اور پوری زمین بھر جائے، سمندر کا پانی گدلا اور آلودہ ہو جائے، تو اس کے بعد صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ خطرناک قسم کے جراثیم اور بیکٹیریا ان آلودہ زمین اور آلودہ مٹی، آلودہ فضا اور آلودہ پانی سے خطرناک قسم کے جرثومے پیدا، اور پھر وہ جرثومے انسان کے جسم کے اندر، اس کے روح کے اندر داخل ہو اور اس کی جسمانی توانائی کو ختم کر دے، جسمانی قوت کو نیست و نابود کر دے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں پر چاروں طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے، ہر آدمی کے ذہن و دماغ میں، ہر آدمی کا ذہن و دماغ، دل مضطرب ہے، خوف سے لبریز ہے، خوف و ہراس میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کب اس کا ٹیسٹ ہو جائے، کب اس کا جانچ ہو جائے اور وہ کورونا مثبت اور پازیٹیو پایا جائے اور پھر اس طریقے سے بدنام زمانہ بیماری سے وہ منسلک ہو جائے، کہ اس کی آنکھ میں اس کی موت نہ ہو جائے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کے اندر موت کا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اگر موت کا خوف نہیں ہے تو دنیا کی آلائشوں کا خوف ہے، ظالموں کے ظلم کا خوف ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آدمی خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے لیے ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے ایمان، اخلاق اور اعمال کے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ابھی بھی اس قدر سنگین حالات سے دوچار ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہے یا نہیں آئی، ہمارے اندر کچھ بدلاؤ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، ہمارے فاسد اخلاق میں کچھ اصلاح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ہمارے جو ہے مفسدات اور ہمارے منکرات، ہماری بدعمالیوں میں سے کچھ کمی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ محاسبے کا وقت ہے اور فرد اپنے رویے کو بدلنے کا وقت ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، چاہے دنیا کے اندر جتنی بیماریاں آ جائے، جتنے بڑے بڑے وبا پھیل جائے، جتنی بڑی بڑی مصیبتیں آ جائے، کوئی بھی انسان اپنی موت سے پہلے مر نہیں سکتا اور زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی حیوان اپنی موت سے پہلے مر نہیں سکتا، زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جا کر کے جو ہے کنویں میں کود دے، آگ میں اپنے آپ کو جو ہے آگ کے حوالے کر دے یا ٹرین کی پٹریوں کے حوالے کر دے، ذوق قاتل زہر کھا لے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حفاظت جو اسباب کے تحت ہے، جو ذرائع کے تحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو ذرائع اور جو اسباب پیدا کیے ہیں، علاج کے ہیں، معالجے کے ہیں، اسی طریقے سے احتیاط کی جو چیزیں ہیں، اپنے آپ کے بیچ بچاؤ کے جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ آپ ماسک لگاتے، آپ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بذات خود مؤثر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بذات خود اس کی جنس کے اندر شفا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے جو اسباب کے تحت ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام اس اسباب کے تحت، اس ذریعہ کے تحت، ان ذرائع کے تحت اللہ تعالیٰ
تعالیٰ شفا یاب کرتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ احتیاطی تدابیر یہ ایک تدبیر ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ مگر یہ کہ ساری چیزوں کو وہی سوچ لینا، اسی پر ڈیپینڈ کر جانا، اسی پر انحصار کرنا کہ نہیں اسی سے جو ہے بچاؤ ممکن ہے یا جو ہے اسی سے بچیں گے، اگر ایسا نظریہ کسی کا ہے تو وہ بچ بھی نہیں سکتا، نہ وبا سے بچ سکتا ہے نہ رب کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ تو تحت الاسباب جو چیزیں ہیں ہمیں اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ تدابیر ہم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ احتیاط کے اقدامات کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم ہیں، ہمارے اخلاق ایسے، ہمارے اعمال ایسے، ہمارے کردار ایسے، ہماری عبادات ایسے، ہمارے معاملات ایسے جو ناقابل بیان، اللہ کی نگاہ میں پہلے سے مجرم۔ اب یہ تدابیر اس لیے اختیار کرتے ہیں اور اس لیے اختیار کرنا چاہیے کہ کہیں ہم دنیا والوں کی نگاہ میں مجرم نہ بن جائیں۔ پہلے تو اللہ کے مجرم ہم ہیں، ہمارے گناہ اتنے کثرت سے ہے کہ زمین اور خشکیاں اور پانی، یہ پہاڑ، پربت، یہ فضا، یہ خلا، یہ اسپیس، ساری چیزیں ہمارے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے پورا گدلا اور مقدور ہو چکی ہے۔ تو پہلے ہم اللہ کے مجرم، اب پھر دنیا والوں کی نگاہ میں بھی مجرم بنے تو یہ اچھا نہیں ہے، پھر ہم دونوں جہانوں سے چل جائیں گے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کی نگاہ میں بھی اچھا بنے اور اولا اللہ رب الجلال کی نگاہ میں بھی اچھا بنے، اور یہ احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کریں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے یا جس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مساجد میں جو ہے باقاعدہ چیک ہو رہا ہے اور مساجد بند کیے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہندوستان کے جو حالات ہماری نگاہ میں وہ انتہائی تشویشناک ہے، انتہائی تشویشناک۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب اگلی جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ مصیبت اور دکھ کی گھڑی، مصیبت کا وقت ہے، جو مصیبت کا وقت ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ راستہ ہے اللہ رب الجلال سے دولت۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، مگر اس مہینے میں کچھ خاص ہے۔ روزے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ روزے داروں کی دعا رد نہیں کرتا ہے، اللہ روزے داروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی بات، بجائے جو ہے ہنگامہ کرنے کے، بجائے جو ہے پریشانی کا اظہار کرنے کے، بجائے جو ہے اپنے دکھ درد کو لوگوں کو سنانے کے، آپ اس میں نہ پڑیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اسے اپنا دکھ درد سنائیے جو سننے کے فوراً بعد اس کا علاج کر سکتا ہے، اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی رکھیں، بڑی ملعون چیز ہے وہ، بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی قریب اور انتہائی محفوظ چیز ہے کہ انسان مصیبت کے وقت، انسان دکھ کے وقت، انسان تکلیف کے وقت واویلا مچائے، پریشان اپنی پریشانی کا جو ہے ایک دم ڈھنڈورا پیٹے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ، اللہ کی نگاہ میں انتہائی مردود چیز ہے۔ اور یہ صرف دنیا میں بھی، آخرت میں بھی یہ جزا فضا کرنا۔ پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پھر ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایسے مواقع پر سب سے پہلے بیماریوں سے شفا کی ہمیں دعا کرنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من المغص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ دعائیں ہیں جو بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچاؤ کی یہ دعا ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، آپ سیکھیں، ایک ایک رکھیں۔ آج کوئی بہانہ کرے گا تو اس کے لیے بہانہ بھی ناقابل جو ہے قبول ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس وہ وسائل ہے جس سے یہ ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ ہم دنیا کی خبریں دیکھ دیکھ کر پریشان، حیران، شستر ہوتے ہیں، وہی موبائل بند کر کے تھوڑی دیر تک قرآن پڑھ لے، دل کو تسکین ہوگا، دل کو سکون ملے گا۔ دل کی تسکین کے لیے
ہمیں قرآن اٹھانا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے، دعا کرنا ہے مصیبت کے وقت لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ہمیں دعا پڑھنی ہے اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ ہمیں دعا پڑھنی ہے مصیبت کے وقت اللہ ربی ولا اشرک به شیئا، اللہ ربی ولا اشرک به شیئا۔ ہم یہ سب چیزیں نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دل پریشان ہوگا، ہمارا ذہن و دماغ دنیا کے اندر جو خوف پھیلایا جا رہا ہے اس خوف سے متاثر ہو کر کے اپنے آپ کو جو ہے موقع میں آپ ڈال سکتے ہیں، اپنے آپ کو مزید بیمار کر سکتے ہیں۔ تو ان خوف و ہراس میں نہ پڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو موت و حیات کا مالک ہے، جو بیماریوں سے شفا دیتا ہے، کیونکہ بیماریاں ہماری کرتوت کی وجہ سے آئی ہے، بیماریاں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آئی ہے، ہم نے جو فضا میں وائرس پھیلائی ہوئی ہے اپنے گندے اعمال اور گندے چرچ کے بنا پر، اس کے بنا پر یہ بیماریاں آ رہی ہے۔ تو اب اس کے ازالے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اب اللہ رب الجلال کے سامنے استغفار کرے، توبہ کرے، معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سے بلا کو ڈال دے گا، ہمیں جو ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے، یہ عہد کرے کہ اللہ تو ہم سے یہ بیماری ڈال دے، ہم جو ہے اب تیرے راستے سے کبھی نہیں ٹلیں گے، تیرے راستے سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے کہ بندوں کو ایک بار موقع دیا، بیچ میں چھوٹ دیا، بندے نے بے وفائی کی، بندے نے غداری کی، بندے نے جو ہے غداری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کے یہاں جو ہے اللہ جو گرفت کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے، تو اس کی گرفت اور پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ضرورت ہمیں استغفار کرنے کی، دعائیں پڑھنے کی، بیماریوں سے شفا کی دعا پڑھنے کی، اللہ سے لو لگانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی تلاوت کے بعد جو انسان دعا کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں آپ دعا کیجیے، بجائے انت سنگ جو ہے اور خود بننے کے اس پہ اس پر پڑھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر لیں کہ آپ دعا کر لیجیے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ ہو سکتا ہے آپ کی بیماری لکھی گئی ہو مگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے اے اللہ اس بدنام بیماری سے بچا لے، اس طرح کے تمام موذی بیماریوں سے ہمیں بچا لے، ہمارے اہل و عیال کو بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا۔ اس لیے کہ دعا ہی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، دعا ہی ہے جو آپ کی زندگی کو سنوار سکتی ہے، دعا ہی ہے جو آپ کی بیماریوں کو آپ سے دور کر سکتی ہے اور آپ کو شفا یاب کرا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم کو اور آپ کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہمیں ہے ان تمام چیزوں سے نجات پانے کے لیے اور تمام چیزوں کی عظمت رفتار کو بحال کرنے کے لیے، قوت کو بحال کرنے کے لیے، مدارس کو زندہ کرنے کے لیے، مکاتب کو زندہ کرنے کے لیے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو کوتاہیاں، ہماری کمیاں، ہماری خرابیاں، ہمارے فاسد اخلاق، ہماری بدعمالیاں جو ہے رب ذوالجلال تو درگزر فرما دے، معاف کر دے۔ ہم آئندہ اس طرح کی ذلیل حرکتیں نہ کرنے کا تو سے عہد کرتے ہیں مولا، تو ہمارے اوپر سے اس وبا کو ڈال دے اور حالات کو سازگار کر دے، تو تمام انسانیت کی حفاظت فرما، مومن و مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، اسلام کو سربلندی اور عزت عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا